کہ کس طرح سے ایک خونی رشتہ، ایک ماں سام بن کر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتی ہے اور اپنے اولاد کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ یہاں تک بھی اس نے کہا کہ مرنا ہے تو مرنے دو اسے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند بچی تھی، سیالکوٹ سے وہاں سے کسی نے اغوا کر کے یہاں لا کر بیچ دیا۔ نہ جانے کیا حالات دیکھے، کس طرح کا وقت ان پر گزرا کہ ایک ماہ کے اندر اندر رخسار کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ تو جس بھائی نے ویڈیو بنا کر بھیجی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس شخص نے اس بچی کو 8 لاکھ روپے میں خریدا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، لہٰذا ہمیں جو پیسے دے گا ہم بچی اس کو دیں گے، یعنی اس کے ورثہ اگر ہمیں پیسے دیں یا آپ ہمیں پیسے دو اور پھر لڑکی لے جاؤ ان کے حوالے کر دو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ کو اس بچی کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ آپ تمام دوست ضرور جو ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری یوٹیوب کمیونٹی کی پوسٹیں دیکھتے ہیں اور فیس بک پیج سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ضرور اس بچی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اور یہ کیس اتنا طول اختیار کر گیا اور اس میں اتنی حساسیت جگہ جگہ ہمیں نظر آئی کہ یقیناً آپ کو ان کا نام بھی یاد ہوگا کہ اس بچی کا نام ہے رخسار۔ رخسار کی پوسٹ ہم نے اپنے پیج پر تقریباً آج سے 15-16 روز قبل یعنی 25 سپٹمبر 2025 کو ہم نے پہلی بار اپنے پیج پر ایک بچی کی ویڈیو لگائی جس میں وہ اپنے والد کا نام بتاتی ہے کہ میرے ابو کا نام فضل حسین ہے اور اپنے گاؤں کا نام میانہ گوندل بتاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میانہ گوندل بھی ہم ان کی ادائیگی سے ٹھیک سے نہیں سمجھ رہے تھے کہ میانہ ہے یا میامی ہے، ہمیں بس جو ان کی ادائیگی سے الفاظ سے جو لگا ہم نے وہی لکھا اور وہ ویڈیو شیئر کی۔ ملین سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور الحمدللہ اس بچی کا خاندان مل گیا تھا۔ بچی کا خاندان تو ہماری اس پوسٹ کے تقریباً 4 گھنٹوں بعد مل گیا تھا، لیکن اس میں اتنا طویل عرصہ گزر گیا کہ 12 سے 13 روز بعد جا کر بچی سے ہماری ملاقات ہوئی۔ رخسار کے بارے میں ہمیں جب پہلی بار ایک بھائی سے ویڈیو موصول ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی سے بھی تقریباً دور دراز ایک پہاڑی علاقے میں یہ بچی موجود ہے اور یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 6 سال قبل رخسار کو لایا گیا تھا۔ یہاں پر ایک شخص نے اپنی بھتیجی بنا کر رخسار کو 8 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا، اور فروخت کر کے وہ شخص چلا گیا۔ جنہوں نے خریدا انہوں نے اس سے شادی کی۔ شادی کے 1 ماہ بعد رخسار کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند بچی تھی، سیالکوٹ سے وہاں سے کسی نے اغوا کر کے یہاں لا کر بیچ دیا۔ نہ جانے کیا حالات دیکھے، کس طرح کا وقت ان پر گزرا کہ 1 ماہ کے اندر اندر رخسار کی ذہنی حالت بگڑ گئی اور وہ بالکل دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو گئی، اور وہ اپنے قضائے حاجت بھی کپڑوں میں کرتی تھی، بات چیت سے رہ گئی تھی، ہاتھ میں بھی کچھ معذوری سی آ گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر ہمیں یہ ویڈیو بھیجی اور ساتھ میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے خریدا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے دھوکہ ہوا، ہمیں شروع میں یہ بچی دی گئی، وہ ٹھیک تھی، جب ہم نے خریدا تو 1 ماہ بعد یہ ذہنی حالت اس کی خراب ہو گئی اور یہ پاگل ہو گئی، یہ ان کے الفاظ ہے۔ تو فیملی ملنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے امجد صاحب، انہوں نے ایک بھائی کو ان کے علاقے کا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ ہے، زبیر محمد زبیر یا زبیر خان کے نام سے، انہوں نے جا کر پہلے ایک علاقے میں سرچ کیا، پھر اس کے بعد ان کے علاقے میں گیا اور ان کی فیملی مل گئی۔ ان کی والدہ سے انہوں نے ہماری بات کروائی، اور والدہ کو ہم جب بھی کوئی کیس ویریفائی کرتے ہیں تو ہم وہاں پر پہنچنے والے اپنے رضاکار سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ ان کی ویڈیو کال پر بات کروا رہے ہو یا اس کی تصویر دکھانے لگیں تو ان لمحات کی ویڈیو بھی بنائیں، ہمیں بھیجیں، کیونکہ اس میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس ویڈیو میں ہمیں شروع ہی دن سے جیسے ہی وہ ویڈیو ہم تک پہنچی کہ رخسار کی والدہ
جب اپنی بیٹی کو پہچان رہی ہے، وہ ابھی میں آپ کو آگے آ کر بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کی حالت تھی۔ تو ہم نے ویریفیکیشن کی، رخسار کے والد سے بات ہوئی، ان کی والدہ سے بات ہوئی، اس کے 2 روز بعد ان کے کزنوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور وہ کزن صاحبان بھی بہت پرجوش طریقے سے اپنی اس تایا زاد بہن کو، بلکہ چچے زاد بہن کو وصول کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہم نے جب ان صاحبان سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمیں یہ کیس دیا تھا کہ بچی کی فیملی مل چکی ہے، ویریفیکیشن ہو چکی ہے، اور ماں نے اپنی بیٹی کو پہچان لیا ہے، لہٰذا اب آپ ہمیں یہ بچی حوالے کریں۔ تو جس بھائی نے ویڈیو بنا کر بھیجی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس شخص نے اس بچی کو 8 لاکھ روپے میں خریدا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، لہٰذا ہمیں جو پیسے دے گا ہم بچی اس کو دیں گے، یعنی اس کے ورثہ اگر ہمیں پیسے دیں یا آپ ہمیں پیسے دو اور پھر لڑکی لے جاؤ، ان کے حوالے کر دو۔ تو تقریباً 12 روز تک ہم اسی کشمکش میں تھے۔ ایک تو پنجاب سے، سیالکوٹ سے ان کے ورثہ کا، ان کی والدہ کا آنا یا کسی بھی شخص کا ان علاقوں میں جانا ایک ناممکن سی بات تھی۔ پھر ہمیں آگے جا کر پتہ چلا کہ یہ بچی جن کے پاس ہے وہ ریاست مخالف کوئی گروہ تھا، ان کو بچی ملی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا۔ ایک تو بچی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ بچی کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ اس کو اغوا کر کے لائے ہیں، اور دوسرا ہم سے اس شخص نے یہ کہا کہ یہ ہماری بھتیجی ہے، لہٰذا آپ خرید لو، ہم میں اس کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بچی پاگل ہوئی، تب جا کر انہوں نے اس کو واپس کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جب ہم 12 دن شب و روز ہماری ان سے بات چیت، جو درمیان میں جو بھائی تھے ان سے بات چیت جاری تھی، ہم ان سے کوشش کر رہے تھے کہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ 50 ہزار یا کم رقم میں ایک مظلومہ بہن کو ان کے چنگل سے آزاد کیا جائے، اور وہ جس اذیت سے گزر رہی ہے اس اذیت سے نکالی جائے۔ ویسے آج تک ہمیں جتنے بھی کیسز آئے ہیں جن کا تعلق پولیس سے ہو، جو اداروں کا کام ہو، ہم ان کیسز میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ پولیس کیس پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے پاس ہے، ان میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ لیکن اس بہن کی حالت جب ہم نے دیکھی، ان کی ہم نے رودات جب سنی کہ کس طرح مشقتیں اس پر گزری، کس طرح ان پر کیا کیا ان کے ساتھ گزری، اور شادی شدہ تھی، ایک بچے کی ماں تھی، وہاں لے جا کر ایک شخص نے خرید کے نکاح پہ نکاح کر لیا، تو ان کی حالت کو دیکھ کر ہم سے رہا نہ گیا۔ جو بھائی درمیان میں تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسے قریبی شہر بتائیں جہاں آ کر آپ سے ملاقات کی جائے۔ تو انہوں نے ہمیں راجن پور میں علاقہ ہے روجان آنے کا کہا۔ تو بہت سارے دوستوں نے ہمیں منع کیا کہ ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، روجان کے قریب وہاں کچے کے علاقے ہیں، بہت سارے واقعات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو ہم کراچی سے روانہ ہوئے فاضل پور، روجان کے قریب تقریباً 85 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے فاضل پور، وہاں ہمارے ایک دوست ہے جن کے ایک عزیز کو ہم نے 38 سال بعد ملوایا تھا، جو گونگا آدمی تھا۔ ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس ویڈیو سے قبل ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ ہم اس شخص کے پاس گئے جن کا نام عبدالجبار ہے، دریشک قوم ہے ان کا۔ تو ان سے ہم نے ان کی جگہ بجا کر ہم نے پناہ لی، اور ہم نے کسی کو بھی اطلاع نہیں دیا تھا کہ ہم راجن پور کی طرف گامزن ہیں۔ تو راجن پور پہنچ کر ہم نے عبدالجبار صاحب کے گھر سے اس شخص کو کال کی کہ میں راجن پور آ چکا ہوں، آپ فاضل پور تک تکلیف کر کے آ جائیں، آپ کے آنے جانے کے اخراجات ہوں وہ ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا میں پہلے وہاں پتہ کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ بچی کو لینے آئے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ تو 10-15 منٹ بعد ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جن کے پاس بچی تھی، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کو ہم نے گزشتہ روز گاڑی میں بٹھا کر روجان کی طرف روانہ کر دیا ہے، راجن پور کی طرف، ڈیرہ بگٹی سے راجن پور کی گاڑی میں ہم نے وین میں بٹھا کر روانہ کر دیا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یوں لگا کہ شاید وہ لڑکی دینا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی تاکہ ہم چلے جائیں۔ پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم رات تک یہاں منتظر رہیں گے، رات تک آپ ہمیں بچی دیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی رقم ہم سے ہو سکے گی ہم آپ کو ادا کریں گے، اور بچی کو اس کے ورثہ کے حوالے کریں گے۔ حالانکہ رقم ہمارے پاس ہم رقم ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک بار بچی کو ہم دیکھ لیں، کوئی اللہ سبیل بنائے
یا وہ بندہ جو درمیان میں موجود ہے اچھا انسان ہے جس نے ویڈیو بنائی، وہ کوئی کسی غلط سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، اچھا انسان ہے، انہوں نے ایک انسانیت کی خاطر ان سے اجازت لے کر، اس گروہ سے اجازت لے کر ویڈیو بنائی، شاید ان کو یہ لالچ بھی دی ہو کہ ہم آپ کو اس کے پیسے دلوا کر اس کو لے جائیں گے، تب جا کر انہوں نے اس کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی تھی۔ اس بھائی کو میں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ہم اس کو پیسے کچھ نہ کچھ کر کے، یا میں یہ بھی چاہتا تھا کہ اس بھائی وہ بھائی جب میرے پاس آئیں گے ان کے فون سے میں اس شخص سے بات کروں جس کے بعد بچی ہے، اور منت زاری سماجت کر کے بچی کے گھر کے حالات کے، اس کے ماں باپ کی کیا حالت تھی، ان کے معاشی، ان کے 2 ٹائم کے کھانے کا نہیں تھا، ان کے پاس بھینس بھی نہیں تھی کہ بھینس بیچ کر اپنی بچی آزاد کرواتے، میں رو کر ان سے منتیں کر کے کچھ کم پیسوں میں بچی آزاد کروا کر ہم لے آتے۔ تو پھر ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ بچی کو تو ہم نے روجان کی طرف روانہ کر دیا ہے، تو ہم نے ان کو رات تک کا ٹائم دیا کہ رات تک اگر آپ بچی ہمارے حوالے کریں گے تو ہم سے جو ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کی رقم آپ کو ادا کریں۔ ایک طرح سے ہم ان کو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے 8 لاکھ روپے ہم وہ کہیں سے کروائیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی گنجائش ممکن نہیں تھی۔ تو بچی کے لیے دوبارہ سے انہوں نے کال کی، بتایا کہ نہیں، انہوں نے وین میں بٹھا دیا ہے، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے۔ تو ہم نے ان دوستوں سے کہا کہ جتنی بھی گاڑیاں وہاں سے آتی ہیں آس پاس کے علاقوں میں آپ پتہ کروائیں کہ وہاں کہیں رخسار ملے۔ لاہور میں رخسار کے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی رابطے میں تھے، ان سے میں نے کہا آپ لاہور کے اڈے میں دیکھیں، اور سیالکوٹ میں بھی دوستوں کو ہم نے کہا کہ سیالکوٹ کے اڈے میں دیکھیں جہاں سے راجن پور کی گاڑیاں جاتی ہوں، شاید رخسار وہاں پہنچ گئی ہو۔ تو پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد ہمیں کال آئی کہ الحمدللہ رخسار مل گئی ہے۔ وہیں پر روجان میں سڑک پر کسی نے جاتے ہوئے لڑکی کو دیکھا اور اس کو لا کر روجان پولیس تھانے کے حوالے کیا۔ جب یہ خبر ہم نے سنی تو ہم نے ٹنڈی آہ بھری اور الحمدللہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تاوان ادا کیے اس بچی کو آزاد کروا دیا، اور اس میں خاص طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو آزاد کروا دیا۔ اور ایسے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کو کہیں سے پیسے لے کر دیں، ایک ناجائز طریقہ تھا۔ ایک بچی کو ایک تو اغوا کر کے ایک شخص لایا، پھر انہوں نے خرید کر شادی کی، جو کسی طرح سے یہ مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا، ایک انسانیت کے ساتھ ظلم تھا۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس پیسے جائیں اور یہ بچی آزاد ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہی کیا جو ہم سب کی دعائیں تھی، وہ بچی بغیر کسی پیسوں کے انہوں نے روانہ کر دیا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ بچی کی حالت اتنی خراب ہوئی تھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہوا تھا، وہ قضائے حاجت کپڑوں میں کرتی تھی، اور بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو ہم نے جب سنا کہ بچی روجان تھانے میں ہے تو ہم نے بالکل اگلے دن کا انتظار کیا، اور اگلی صبح ہم فاضل پور سے روجان تھانے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، اس دوران ہم ان کی فیملی سے بھی رابطے میں تھے، یہ باتیں جتنے یہ مسائل چل رہے تھے، دوسری طرف ان کی فیملی سے ہم رابطے میں تھے، اور ان کو منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ راجن پور تک آ جائیں، ہم ان کے ساتھ روجان تھانے جائیں گے اور ان کی بیٹی ان کے حوالے کریں گے۔ لیکن ان کی والدہ آنے کو تیار نہیں تھی، ان کے بھائی، ان کے کزن، ہم نے ان کے بہت کوشش کی، ان کو منتیں کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ان کو لوگوں نے ڈرایا تھا کہ یہ کچے کا علاقہ ہے، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے جائیں گے تو آپ کو بھی وہاں پکڑ کر بند کر دیں گے۔ تو یہ خوف ان کے دل میں تھا، شروع میں ہمیں یہ لگا۔ پھر وہ نہیں آئے تو اگلی صبح ہم نے روجان کے لیے گاڑی بک کی اور روجان تھانے پہنچے، وہاں پر پولیس سے بات کی، اور پھر انہوں نے رخسار کو وہاں کی جو کچہری تھی وہاں پیش کیا۔ رخسار سے وہاں ہماری ملاقات ہوئی، وہ ملاقات کے مناظر دیکھیے۔ رخسار کیسی ہو آپ؟ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ امی ابو کے پاس جانا چاہتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ ماں نے ڈر کے۔ ماں کیا بولے گی آپ کو؟ ماں گئی ہے۔ ماں اگر آ جائیں تو ادھر جاؤ گی؟ ڈر میں پیٹ میں درد ہو رہی ہے، بھوک لگی ہے۔ شور کے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں، میں شور میں ڈر کے آئی نا۔ آپ کو کس نے آپ کو لایا تھا؟ بھائی نے مجھے موٹر سائیکل ہی۔ جی ناظرین، رخسار کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور الحمدللہ اب یہ مل چکی ہے، اور قانونی طریقے سے انشاءاللہ
یہ یا اپنے گھر پہنچے گی یا شوہر کے پاس پہنچے گی یا دارالمان پہنچے گی؟ اچھا جی، رخسار کو جب پہلی بار میں نے دیکھا بہت زیادہ خوفزدہ تھی، بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور کانپنے لگی، جیسے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کو اغوا کرنے گئے یا ہم اس کو بیچنے گئے یا ہم اس کو ماریں گے۔ اور ان کے پہلے جو شروع کے الفاظ تھے، بولا کہ ایک لڑکے نے مجھے اتنا مارا کہ اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اور وہ مناظر دیکھ کر ہم سے رہا نہ گیا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ویڈیو بناتے یا ہم وہ مناظر آپ کو دکھا سکتے۔ اس ایک بہن کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے ہاتھوں میں جانے سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے ڈی پی او راجن پور کے ذریعے ہمارے ایک صاحب نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے کوشش کی کہ پولیس جلد از جلد اس بچی کو ان کی ورثہ تک پہنچائے از خود، لیکن چونکہ شاید کچھ قانونی معاملات تھے، ڈی پی او صاحب نے خود ان کی والدہ کو کال کر کے تسلی دی کہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ آ جائیں، شہر تک آ جائیں، ہم آپ کو شہر سے ریسیو کر کے روجان تھانے لے آئیں گے، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کریں گے۔ لیکن 2 دن تک انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ابھی آئیں گے، کل آئیں گے، شام کو آئیں گے۔ میں وہاں منتظر رہا، ان کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا۔ تب جا کر مجھے وہ منظر یاد آیا جب پہلی بار رخسار کی والدہ کو اس کی بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی کہ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے، اور انہوں نے چہرے پر مصنوعی قسم کا افسوس سجا کر اور بتایا کہ ہاں یہ تو میری بیٹی ہے۔ وہ منظر دیکھیں کہ ایک ماں جب اپنی گمشدہ، اغوا شدہ، فروخت شدہ بیٹی کے بارے میں متعلق جب جانتی ہے تو وہ کیا ایک ماں کے تاثرات اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہے کتھے ٹر گئی اے میں مار جا آئیے اے ہو یا ہو کی کر دیا یہ مار جانا کھوارا منگن ٹور آئیے پکی گل ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹر گئی ہے میری گل کرا تو فوراً وہ منظر میرے ذہن میں گھومنے لگا، اور جو شکوک و شبہات ہماری ٹیم کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اور کمنٹ کرنے والوں کو تھے، وہی ہم پر واضح ہوا۔ اور پھر ہم نے محمد زبیر بھائی جو تھے درمیان میں، جو ان کے گھر گئے تھے، ان کو ان کی والدہ کے پاس بھیجا، تو وہاں پر رخسار کی والدہ نے زبیر کو دمکایا، ڈرایا کہ اگر پولیس میرے گھر آئی تو میں تمہیں پھنسا دوں گی۔ چونکہ وہ نوجوان لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ ڈر کر مجھے کال کی کہ شاید میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور مسئلے ڈرنے کی جگہ ہے بھی، اور اس طرح کی ایک ایسی عورت جو اس طرح کی بات کر سکتی ہے، جس کو اپنی بیٹی کی فکر نہ ہو، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی قسم کا بھی الزام لگا سکتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو مقصد تھا کہ ایک مظلومہ کو ایک مشکل ترین زندگی سے نکال کر ہم سہولت والی جگہ میں لائیں، وہ یہ تھا کہ رخسار وہاں سے آئی، اور رخسار کو روجان پولیس اسٹیشن نے دارالامان کورٹ کے آرڈر سے، جج صاحب کے آرڈر سے منتقل کیا، اور اس وقت رخسار دارالامان میں موجود ہے۔ رخسار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی ظاہری حالت خراب تھی، ان تفصیلات میں ابھی نہیں جا سکتا، اور جو ہوا اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم بھی، ہمارے بھی ذہنوں کے کسی کونے کانچے میں یہ خیال آتا تھا کہ ریاست کس طرح ماں ہوتی ہے۔ تو آج جا کر ہم پر یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ ریاست ماں ہوتی ہے، کہ جس بچی کو اس کی ماں نے قبول نہیں کیا، وہ لینے کے لیے نہیں آئی، جس بچی کو دنیا والوں نے جا کر فروخت کیا، اسے بیچا، اسے مارا، اس پر تشدد کیا، اس کو کیا سے کیا اس پر گزری ہوگی، اور اس بچی کو آخر جا کر ریاست نے پناہ دی اور اس کو دارالامان میں اس کو گود لے لیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان تمام لوگوں کی مدد کرے جنہوں نے رخسار کی مدد کی، جنہوں نے رخسار کے لیے سوچا، رخسار کے لیے فکر مند ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے رخسار کے لیے مکمل انتظام کر لیا تھا کہ ہم اس کے ماہانہ جتنے بھی اخراجات تھے، اس کے بچے سمیت، اس کے گھر سمیت، ہم نے وہ اس کا انتظام کر لیا تھا کہ ماہانہ اس کو ہم وظیفہ مقرر کریں گے، اس کے ہم جو ہسبینڈ تھے اس کو ہم کوئی کاروبار شروع کرنے کا ہم سلسلہ کر رہے تھے، بہت اچھی ترتیب بنائی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ نہ تو رخسار کے
سسرال کی طرف سے کوئی آیا اور نہ ان کے والدین کی طرف سے کوئی آیا، اور بہت ہی بوجھل قدموں کے ساتھ اور دل بے دل اور افسوسناک مناظر دیکھ کر خیالات میں جو بالکل وہی چیزیں گم رہی تھی، ہم کراچی کی طرف لوٹ آئے، اور کراچی میں پہنچ کر ہمیں اپنے ایک روز قبل جس شخص کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، مہدی حسن نام تھا، اس نام کو تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ مہدی حسن ہے، ایک نوجوان تھا جو سڑکوں پر 3-4 سالوں سے رول رہا تھا، سڑک کنارے سو رہا تھا، اس کی ویڈیو ہم نے بنائی، اور جب میں کراچی پہنچا تو شام کو مجھے اس کی بھائی کی کال آئی کہ یہ میرے بھائی ہے، اور دیوانہ وار اپنے اس دیوانہ بھائی کے لیے، اپنے اس مجذوب بھائی کے لیے وہ رو رہا تھا۔ وہاں سے ماں نے کال کی، ماں رو رہی تھی، پورے خاندان نے کالیں شروع کی، اور پتہ چلا کہ وہ مجذوب جو بات نہیں کر سکتا تھا، جس کو ہم نے نیند سے زبردستی اٹھایا، اس کی ویڈیو بنائی، آپ تمام دوستوں نے اس کو شیئر کیا، وہ فیملی ملی اور کس طرح سے ان کے جذبات تھے۔ راتوں رات ہی ماں ساہیوال سے آئی، جامپور سے پھر فاضل پور آئے، وہاں اپنے بیٹے کو وصول کیا۔ اچھا جی، ساتھ میں ہم ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے حکومت وقت سے، ریاست سے، ارباب اختیار سے، جن لوگوں کے پاس قانون ہے، جو صاحب اختیار ہے، ان سے ہم ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا را رخسار کے کیس کا ٹھیک طریقے سے تحقیقات کی جائے کہ کس نے اس بہن کو، اس مظلومہ کو اغوا کیا، کس نے بیچا، اور کون سے ہاتھ اس میں ملوث تھے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے اس شخص کی تصویر اور آئی ڈی کارڈ بھی بھیجی گئی ہے کہ اس شخص نے ہم پر 8 لاکھ روپے کی یہ بچی فروخت کی تھی، لیکن چونکہ وہ اینٹی سٹیٹ ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس کی انہوں نے تصویر بھیجی، کہ خدا نخواستہ کوئی بے گناہ نہ ہو، ہم ان کی تصویر اور آئی ڈی کارڈ اس طرح سوشل میڈیا پہ تو وائرل نہیں کر سکتے، لیکن ارباب اختیار سے، اداروں سے اپیل ہے کہ خدا را ان ہاتھوں تک پہنچے جنہوں نے اس بچی کو اغوا کیا، اور وہ اس قدر خطرناک اغوا کار تھے کہ ان کی پہنچ ان لوگوں تک تھی جہاں انہوں نے جا کر بچی کو فروخت کیا۔ یہاں سے بہت ساری کڑیاں انشاءاللہ ملیں گی اداروں کو۔ اس ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے ایک خونی رشتہ، ایک ماں سانپ بن کر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتی ہے اور اپنے اولاد کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے، یہاں تک بھی اس نے کہا کہ مرنا ہے تو مرنے دو اسے، یہ لفظ تک ادا کیے۔ لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک بچی کو انہوں نے قبول نہیں کیا، یہاں پر ایک مجذوب، ایک ذہنی طور پر معذور بچے کو اس کی والدین نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے ماموں نے دوڑ کر وہاں سے آئے، گلے لگایا، روئے اور اس کا استقبال کیا اچھی طریقے سے۔ تمام گاؤں والے جمع تھے، پھول نچاور کیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ وہ تمام مناظر دیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کیوان۔ ابو دا نام ہے فضل حسین، بتایا فضل حسین۔ امی دا جگہ نا اس طرح کی کرنا